وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کیا یہ لوگ بے خوف ہو گئے ہیں، اپنے آپ کو پرامن سمجھ رہے ہیں کہ ہمیشہ پرامن ہی رہیں گے کہ ان پر اللہ کا عذاب، چھانے والا عذاب آ جائے اللہ کی طرف سے، او تأتیہم الساعۃ، یا اچانک قیامت ان پر قائم ہو جائے، بغتتاً، بالکل پلک جھپکتے ہوئے اچانک، وہم لا یشعرون، اور وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں۔ اللہ اکبر، بڑی جھنجھوڑ دینے آیت ہے یہ بھی، یقین کریں۔ اس آیت میں ان لوگوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے جو ظاہری امن و سکون میں مگن ہیں اور صرف دنیا ہی کی کامیابی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جن کی دنیا کا سارا مقصد دنیا ہی دنیا ہے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور جو آخرت کے بارے میں ایمان نہیں رکھتے، ایسے لوگوں کے ساتھ یہ آیت خطاب کر رہی ہے کہ کیا یہ اس چیز سے لاپرواہ ہو گئے ہیں، بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان کو اللہ کا عذاب کسی گھڑی آ کر پکڑ لے، صبح یا شام کسی بھی گھڑی آ کر پکڑ لے، یا قیامت ان پر اچانک آ جائے۔ اللہ اکبر، بہت جھنجھوڑنے والی آیت ہے۔ جو ظاہری امن و سکون میں مگن ہیں، دنیاوی کامیابیاں سمیٹتے ہوئے سمجھ رہے ہیں کہ سب کچھ یہی ہے، اللہ کی پکڑ سے بے خوف بے پرواہ ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا انہیں یقین ہو گیا ہے کہ اب عذاب نہیں آ سکتا، اللہ کی طرف سے ان کی پکڑ نہیں آ سکتی۔ غاشیتون جو ہے چھا جانے والا عذاب، بہت معنی خیز ہے۔ عذاب آہستہ نہیں بلکہ اچانک لپیٹ میں لینے والا ہوتا ہے۔ اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اتنی اچانک آئے گی کہ کوئی اپنے مویشی جانور کا دودھ دو رہا ہوگا تو دودھ نکال نہیں پائے گا، قیامت آ جائے گی۔ کوئی کپڑے کا لین دین کر رہا ہوگا اور کپڑا بچھا ہوگا بھی، وہ بہو تاؤ کر رہے ہوں گے تو قیامت آ جائے گی، اتنی اچانک آئے گی۔ عذاب ایسا بھی ہو سکتا ہے قیامت کے علاوہ جو پچھلی قوموں پر آیا، جیسے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، سب کو عذاب نے غفلت میں لیا، پکڑا، یعنی لوگ ہنستے کھیلتے کاروبار میں مشغول تھے، اچانک عذاب آ گیا۔ یہ آیت آج کے انسان سے بھی سوال کرتی ہے۔ ٹیکنالوجی، دولت، طاقت، دھوکہ، گناہ کا معمول، توبہ کو ٹالتے رہنا کہ کریں گے توبہ، ابھی تو تھوڑا موج میلہ کر لیں، دین پر عمل کی طرف نہ آنا بلکہ حرف کا ٹال مٹول سے کام لینا۔ ہم سب اپنے اپنے ایٹیچیوڈ چیک کریں، یہ سمجھنا کہ بعد میں توبہ کر لیں گے، کس کو پتہ ہے کہ بعد میں ہمیں مہلت ملنی ہے کہ نہیں ملنی۔ کوئی گارنٹی ہے میرے اور آپ کے پاس؟ اگر نہیں ہے تو پھر سمجھے بات کو، اور یہ کہ اللہ کے عذاب سے بے خوفی خطرناک ہے۔ اللہ کی طرف سے مہلت جو ہے اس کی رضامندی نہیں ہے بلکہ صرف رحمت ہے۔ اللہ ہمیں موقع دے رہا ہے تاکہ جلد از جلد توبہ رجوع اصلاح کر لیں۔ اس بات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 97 سے 99 تک بھی بیان کیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر یہ بستیوں کے رہنے والے اللہ پر ایمان لے جیسے کہ ایمان لانے کی شرط ہے، تو ہم ان پر اپنی آسمان سے برکتوں کے دروازے کھولتے ہیں۔ بارشیں اس وقت ہوں جب چاہیے ہیں، جتنی چاہیے اتنی ہوں، اور اللہ کی رحمتیں دیکھیے، آسمان اور زمین اپنی رحمت کے خزانے ان پر کھولتے ہیں۔ وَلَكِنْ كَذَّبُوا وَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، مگر انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے پکڑ لیا ان کی کرتوتوں کے وجہ سے، ان کی کرتوتوں کے باعث ان کو پکڑ لیا عذاب میں، ان کی کمائیوں کے باعث۔ یکسبون کا سب جس کے لیے محنت کی جاتی ہے، جو کمائی ہوتی ہے۔ افامن اہل القریٰ ان یاتیہم بأسنا بیاتاً، کیا یہ بے خوف ہو گئے ہیں اس چیز کے ہمارا عذاب ان پر آ جائے رات کے وقت، وہم نائمون، اور وہ سوئے ہوئے ہوں، سوئے ہوئے ایک دم عذاب شروع ہو جائے۔ اوامن اہل القریٰ ان یاتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون،
یا صبح کے وقت آ جائے اور یہ اپنے کاروباروں میں اور کھیل تماشوں میں مصروف ہوں۔ افامن مکر اللہ، تو کیا یہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہوئے ہیں؟ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کی تدبیروں سے تو وہی بے فکر ہوتے ہیں جو خسارے والے ہوتے ہیں۔ آج ابھی فیصلہ کرنا ہے مجھے اور آپ کو، اپنی زندگی کے نہج کو بدلنا ہے۔ اگلی آیت یہ بڑی اہم آیت ہے۔ کل، اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، حاذہ سبیلی، میرا یہ راستہ ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، کہ میں لوگوں کو بلا رہا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف، انا ومن اتبعنی، اور میں بھی اور جو میری اتباع کریں گے ان کو بھی پوری بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف بلانا ہے۔ وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور پاک ہے اللہ، میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ اعلان کرے کہ ان کا راستہ بالکل واضح ہے۔ اسلام کوئی مبہم یا خفیہ نظریہ نہیں ہے، بڑا روشن، صاف اور کھلا نظریہ اور راستہ ہے، بصیرت کے ساتھ دعوت دینا۔ بصیرت سے مراد قرآن علم، سنت اور دلیل اپنی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی کہ دیکھو، اور پھر آج ہمیں کس طرح کرنا ہے کہ ہم بھی قرآن اور سنت کے ساتھ دینا ہے، سمجھ بوجھ اور حکمت کے ساتھ۔ اولا رب کہ پکارو، لوگوں کو بلاؤ، اللہ کے لوگوں کو حکمت کے ساتھ اور بہترین ذکر کے ساتھ۔ اسلام کی دعوت جہالت اور اندھی تقلید پر نہیں ہے، نہیں ہے۔ دعوت صرف انبیاء کی ذمہ داری نہیں بلکہ ان کے جو فالوور ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے۔ یہ دعوت و تبلیغ کا کام تو ہر شخص کو کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا فل کی بلدی کی شاہد الغائبہ، جن تک پہنچا وہ پہنچائیں، بلدی کو انی والو آیتن، ایک آیت بھی آتی تو وہ بھی دعوت و تبلیغ کے کام سے پیچھے نہ رہے۔ ہر وہ شخص جو نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرتا ہے اور آپ کا امتی کہلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اس پر لازم ہے کہ خود علم حاصل کرے اور حکمت سے بات کرے، لوگوں کو حکمت کے ساتھ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن۔ سورہ نحل میں اللہ فرما رہے ہیں لوگوں کو بڑی حکمت کے ساتھ اور بڑی جو ہے دلیل کے ساتھ لے کے آؤ، اور اگر بات بھی کرنی ہے تو دلیل کے ساتھ کرو، اور دلیل سب سے بڑی قرآن اور سنت ہے۔ اور اپنے عمل سے دین کی خوبصورتی دکھائے، سب سے پہلے خود عمل کرنے والا ہو۔ دعوت صرف ایک اللہ کی طرف ہو، اس کی وحدانیت کی طرف ہو اور اتباع رسول اور صحابہ کے طریقے کے مطابق ہو۔ یہ دعوت و تبلیغ کسی شخصیت، گروہ یا خاص مسلک کی طرف سے نہ ہو کہ بس یہی صحیح ہے باقی سب کو کافر قرار دو۔ فرقہ بندی ہے، کہیں کہیں جاتے ہیں، کیا زمانے میں اپنے کی یہی باتیں ہیں، یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، عفان بھی ہو، یہ بھی تو بتاؤ صحیح کہ مسلمان بھی ہو۔ دعوت کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کی کامل اطاعت ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع۔ اللہ اکبر۔ طریقہ صحابہ کا ہوگا، آپ نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے بن جائیں گے، 73 گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی، ان میں سے صرف ایک ہی نجات پائے گا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا، ممبر، نجی گفتگو، ہر جگہ دین پیش کرتے وقت بصیرت کی بہت ضرورت ہے، حکمت کی بہت ضرورت ہے۔ جیسے میں نے آیت پڑھی سورہ نحل کی، حکمت اور پوری دلیل کے ساتھ سمجھایا جائے، حکمت کے ساتھ، حکمت ہر جگہ پیش کرتے ہوئے بصیرت بہت ضروری ہے۔ غصہ، الزام، لوگوں کو ذلیل کرنا، یہ دعوت کا طریقہ نہیں ہے۔ علم، اخلاق سے دعوت مؤثر ہوگی۔ دعوت دین کا راستہ علم، حکمت اور خالص توحید ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر پیروکار اس مشن میں حصہ لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ بوجھ دے دیتا ہے۔ اور پھر یہی آیت جو میں پڑھ رہا تھا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن، کہ اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، خوبصورت نصیحت کے ساتھ، اور اگر بات بھی بحث بھی کرنی ہے تو دلیل کے ساتھ، خوبصورت طریقے سے۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ سے پہلے جتنے بھی ہم نے بھیجے رسول سب مرد ہی تھے، من اہل القریٰ جو بھیجے گئے۔ یہ آیت مشرکین کے اس اعتراض کا جواب تھا کہ رسول جو ہے فرشتہ کیوں نہیں بن کر آیا۔ اللہ واضح کر رہے ہیں کہ تمام بھی انسان ہی تھے، بستیوں اور شہروں میں رہنے والے تھے، تاکہ لوگ ان کی زندگیوں کو دیکھیں۔ اگر وہ فرشتہ ہوتا تو لوگ کہتے کہ یہ تو فرشتہ ہے، اس کے ساتھ تو وہ چیزیں نہیں ہیں،
نہ اس کو کھانے پینے کی احتیاج ہے، نہ اولاد کے مسائل ہوں، تو انسان ہی نبی بن کر رہے. وہی کا سلسلہ ہمیشہ منتخب انسانوں کے ساتھ جڑا رہا، اور یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے. نوح علیہ السلام بھی انسان تھے، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ، عیسیٰ، یہ سب انسان تھے اور حامل وحی تھے. اللہ فرما رہے ہیں وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم. اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جتنا بھی بھیجا آپ سے پہلے سب جو مرد انسان تھے ان کی طرف ہم نے وہی کیا. فاسألوا اہل الذکر، تو آپ علم والوں سے جو جن کو نصیحت ملی ان سے پوچھ لیں، علم والوں سے پوچھ لیں. ان کنتم لا تعلمون، کہ اگر ان کو نہیں پتہ تو ان سے کہیں کہ جاؤ علم والوں سے پوچھ لو کہ سارے رسول کون تھے، عیسیٰ علیہ السلام کون تھے، موسیٰ علیہ السلام کون تھے، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تم اپنے آپ کو جوڑتے ہو، یہ سب کون تھے؟ یہ انسان تھے. یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 7 ہے. آگے اللہ فرما رہے ہیں سورہ الانعام کی آیت نمبر 6 میں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا. اگر ہم فرشتہ بناتے نا، فرشتے کو رسول بناتے تو اس کو بھی آدمی بنا کر بھیجتے، انسان بنا کر بھیجتے، تو پھر یہ شک میں اور پڑ جاتے اور تردد میں پڑ جاتا کہ یہ کیا فرشتہ انسان بن کے آ گیا ہمیں ہدایت دینے کے لیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پہلے نبی تو تھے نہیں تھے، آپ تو آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ پر تو نبوت مکمل ہو گئی، رسالت مکمل ہو گئی. کل ما کنت بدعا من الرسل، آپ کہیے سورہ کہف میں آ رہا ہے آیت نمبر 9 میں کہ میں کوئی نیا رسول تو نہیں ہوں. اگلی آیت اللہ فرما رہے ہیں فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ زمین پر ذرا چل پھر کے دیکھو، پھر دیکھو جنہوں نے جھٹلایا ان کا کیا انجام ہوا. کیفا، اللہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا انہوں نے پچھلی قوموں کا انجام نہیں دیکھا، یعنی قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، فرعون، آل فرعون. وَلَدَّارُ الْآخِرَةِ، آخرت کا گھر تو صرف ان کو ملے گا جو اللہ کا تقوی اختیار کریں گے، اللہ سے ڈریں گے. تقوی، جو اپنے آپ کو بچا لیں گے، اللہ کی طرف آ جائیں گے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب کن کے لیے ہے؟ ہدایت جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو تقوی کی روش پر چلنے والے ہیں. اسی طرح سورہ الانعام میں اللہ فرما رہے ہیں وَمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیا تو کچھ بھی نہیں، کھیل تماشا. اگر ہم آخرت کو نکال دینا اس دنیا سے تو صرف کھیل تماشا ہے، پھر تو انجوائے کرو، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، جو ہمیں سلوگن دیا گیا ہے، کھاؤ پیو اور عیش کرو. اللہ اکبر. نہیں ہے، اللہ کہہ رہے نہیں ہے. اگر دنیا آخرت نہیں ہے، اس پر کنسیپٹ نہیں ہے، تو پھر یہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے. وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، پھر یہاں پہ آ رہا ہے وَاصْبِرْ. یتقون کا دو جو آئے تھے کہ اللہ اکبر، تو اللہ ایسے محسنوں کا اجر ضائع نہیں کرے گا. ہمیں بھی اس دونوں چیزوں کی طرف آنا ہے، جمائے رکھنا ہے اپنے آپ کو، اور اللہ سے ہر وقت ڈرنا ہے، ہر حال میں، چاہے تنہائی میں ہو، چاہے بازار میں ہو، چاہے خلوت میں ہو، چاہے جلوت میں ہو، کہیں بھی ہو، ہر جگہ ہمیں اللہ کا خوف ہونا چاہیے. یہی تقوی ہے. اور آخرت کا گھر کن کے لیے؟ جو تقوی والے ہیں. افلا تعقلون، تو کیا عقل سے کام نہیں لیتے؟ آیت کے آخر میں فرمایا گیا کہ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پچھلی آیت میں بھی فرمایا گیا جو ہم نے پڑھی، یعنی حق کو پہچانو، طریق دیکھو، منکرین حق کا انجام دیکھو. سیکنڈ لاسٹ آیت ہے سورہ یوسف کی، حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا، پھر جب رسولوں نے دعوت دے کر اس چیز سے مایوس ہو گئے کہ انہیں تو بری طرح جھٹلا دیا گیا ہے. جاءہم نصرنا، چاہے قوم ہود ہو، چاہے قوم عاد ہو، چاہے قوم سمود ہو، قوم نوح ہو، قوم لوط ہو. پھر اللہ کہہ رہا ہے جب ان کو بری طرح جھٹلا گیا، جب وہ مایوس ہو گئے، انہوں نے اپنی دعوت کا حق ادا کر دیا، اب کیا کرے؟ جاءہم نصرنا، تو ہماری مدد آ گئی. فنجیا من نشاء، تو پس بچا لیا ہم نے جس کو چاہا. ولا یرد بأسنا عن القوم المجرمین، اور ہمارا نہیں ٹالا گیا، نہیں پھیرا گیا ہمارا عذاب مجرم قوم سے، یعنی ان سب کو تہس نہس کر دیا، ایک ایک کر کو ختم کیا. کسی کو ڈبو دیا، کسی پر پتھروں کی بارش ہوئی، کسی کو ایک چنگاڑ نے آ لیا. اور پھر قوم لوط، اللہ اکبر، ان پر تو آسمان سے پکے ہوئے کنکریوں کی بارش ہوئی، آگ برسائی گئی، ان کی بستی کو الٹا دیا گیا. اس آیت میں انبیاء کے کرام کے سخت آزمائشوں کا ذکر ہے. لمبے عرصے تک مخالفت، انکار اور تکذیب کے بعد ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب حالات انتہا کو پہنچ جاتے تو مایوسی سے مراد ہے کہ انسانی اسباب جو ایک ہوتے ہیں اس کے ختم ہونے کا احساس ہوتا ہے. رسول کبھی مایوس نہیں ہوتے، نہ اللہ کی رحمت سے نا امیدی ہوتی ہے. لیکن جب اب لگتا ہے کہ اب تو ہم جتنی کوشش کرنی تھی کر چکے ہیں، پھر اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے ان پر، اور اللہ کی مدد آتی ہے. اللہ رسولوں کو اور ان کے فالوور جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ، جو ان کی تباہ کرنے والے تو ان کو بچا لیتے ہیں. اللہ کی نصرت الہی آتی ہے، مقرر وقت پر آتی ہے، جب بھی آتی ہے.
مجرم قوم، سرکش قوم عذاب سے بچ نہیں پاتی. پھر اللہ کی مدد تحیر سے آئے تو سمجھ لیں کہ اس میں تربیت اور امتحان ہے. حق کی دعوت میں صبر اور ثابت قدمی، یہ نبیوں کا شیوا رہا، یہ رسولوں کا شیوا رہا، یہ اللہ والوں کا شیوا رہا، یہ صحابہ کا شیوا رہا. اور اس ثابت قدمی، صبر و استقامت کو ہم نے بھی اپنے اوپر لازم کرنا ہے. نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب اسباب ختم ہوں گے تب اللہ کی مدد اللہ اکبر قریب ہوتی ہے. یہ آیت سورہ البقرہ کی ہم نے پڑھی تھی 214. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم نے یہ گمان رکھا ہے کہ تم ایسے جنت میں چلے جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، ابھی تک تو تم تک وہ حالات آئے نہیں تم پر جو تم سے پہلی قوموں پر آئے. اللہ اکبر. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، کہ ان کو اللہ کہہ رہے ہیں اتنی تنگیاں آئیں، اتنی تکلیفیں آئیں کہ ہلا دیے گئے. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ پکار اٹھے رسول، جو ان کے اوپر رسول تھے وقت کے رسول، اور کون؟ ایمان والے ان کے ساتھ. متى نصر اللہ، اتنا برا طرح جھنجھوڑا گیا. یہ تو اللہ کی آزمائش ہے، کتنی ہم جمتے ہیں. کب آئے گی اللہ کی مدد؟ اللہ ان نصر اللہ قریب. تو پھر اللہ کی طرف سے ندا آ گئی کہ اب اللہ کی مدد بالکل نزدیک آ لگی ہے، قریب آ لگی ہے. اور اللہ کا یہ فیصلہ بھی ہے انا لننصر رسولنا، کہ ہم ضرور مدد کریں گے اپنے رسولوں کی. والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں آزمائش ضرور ہے، صبر کرنا ہے، صبر کے ساتھ جمے رہنا ہے ہم سب کو. حیات الدنیا و یوم یقوم الاشہاد، جس دن گواہیاں کھڑی ہوں گی نا قیامت والے دن بھی اللہ مدد کرے گا. اور سب سے بڑی مدد تو ہم اس وقت چاہیے ہمیں. دنیا تو ختم ہو جانی ہے، کتنی زندگی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپیریزن کر کے ہمیں بتا دیا، تقابل کر کے بتا دیا کہ کوئی شخص اپنی انگلی ڈالے سمندر میں، دیکھا کتنا پانی لگا ہے. سمندر پر یہ ہے دنیا کی زندگی، اور آخرت پورا سمندر ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. آخری آیت ہے لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. ان قصوں میں، قرآنی قصوں میں، قرآنی بیانوں میں کن کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت ہے، بڑا سبق ہے. یہ قرآن کوئی ایسی بات نہیں جسے اپنی طرف سے گاڑ لیا ہو، بلکہ یہ تو تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آ چکی، وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور ہدایت کی ہر چیز کی تفصیل اس میں موجود ہے، اور رحمت ہے. کن کے لیے؟ وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. اس کی میں وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى، یہ ہر چیز کی تفصیل ہے ہدایت کے لیے. جو ہدایت کے لیے ہمیں ضروری چاہیے نا، اس قرآن میں ہر چیز وہ موجود ہے. اور صاحب قرآن کی زندگی آپ نے عمل کر کے دکھا دیا. عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے اخلاق کیا تھے آپ، تو آپ نے فرمایا کہ کیا قرآن نہیں پڑھتے؟ کہا اخلاق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پوچھے تو فرمایا قرآن کے بارے میں نہیں پوچھا، تو فرمایا آپ تو چلتا پھرتا قرآن تھے. صاحب قرآن بننا ہے مجھے اور آپ کو، جس میں نقشہ نظر آئے کہ ہم قرآن والے ہیں، ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں. اور رحمت کن کے لیے ہے؟ وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ یومنون، جو ایمان لیں گے ان کے لیے رحمت ہے. قرآن میں بیان کردہ قصص یعنی قصے جو ہیں انبیاء کے محض واقعات یا کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ حقیقی تاریخ ہے، اس کا حصہ ہے، جن میں اہل عقل کے لیے رہنمائی اور عبرت ہے. ہم سب کے لیے بڑا سبق، رہنمائی اور عبرت ہے اگر ہم عقل مند بن جائیں. اور جو بھی غور و فکر کرتا ہے وہ ان قصوں سے ایمان، صبر، حکمت اور توکل کے اصول سیکھتا ہے. قرآن کی صداقت کی تصدیق پہلے آسمانی صحیفے بھی کرتے ہیں، قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے. اور اس قرآن کے بارے میں کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ تو ہر صحیفے میں آیا. اللہ اکبر. تورات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، اور اس طرح انجیل میں بھی. قرآن ان کی تعلیمات سے ہم آہنگ ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ اب ان میں تو بہت ساری تبدیلیاں آ گئی، لیکن ان میں کچھ تو وہ چیزیں رہ گئی جو ہے، اور وہ ابھی بھی قرآن کے ساتھ ملتی جلتی ہے، کیونکہ آتھر ایک ہے. قرآن کس نے بھیجا؟ اللہ نے. انجیل کس نے اتاری؟ اللہ نے. زبور کس نے اتاری؟ اللہ نے. تورات کس نے اتاری؟ اللہ نے. لیکن ان کی ذمہ داری نہیں لی اللہ نے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک اس نصیحت، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کریں گے. اور آج 1450 سال، 60 سال، 1450 سال کے بعد بھی ہر شخص مانتا ہے، چاہے جتنی بھی تحقیق گئی سیکنڈ ورلڈ وار سے
سے پہلے انہوں نے پہلے انجیلوں پہ کی، تو پھر انہوں نے کہا کہ صرف چار کو چنا، لوکا کی انجیل یا جتنی وہ 4 انجیلیں ہیں ان پر بھی انہوں نے کہا کہ اس میں کچھ انجیل کا حصہ ہے، اور جب قرآن کو لیا گیا تو انہوں نے کہا صرف حطاطی کی غلطی کے علاوہ سب جتنے قرآن ہیں، یعنی 100 سال 150 سال سے 80 سال پہلے کہ جتنے قرآن ہیں ان میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، کیونکہ ہاتھ سے لکھا جاتا تو حطاطی میں فرق ہو سکتا تھا، ایک آیت کا بھی فرق نہیں ہے۔ تو یہ قرآن جو میرے اور آپ کے پاس ہے، ہم مسلمانوں کے پاس ہے، کتنی قدر کریں ہم اس کی۔ قرآن عقائد، اخلاق اور معاملات سب میں رہنمائی کرتا ہے، مگر اس سے اصل فائدہ اہل ایمان ہی اٹھاتے ہیں، جو اس کو مان لیتے ہیں، جو اس کی طرف آ جاتے ہیں، کیونکہ وہی اسے قبول کرتے ہیں، وہی عمل کرتے ہیں۔ ہم سب کے لیے سمجھنے والی بات ہے کہ قرآن محض تلاوت کے لیے نہیں، بلکہ یہ غور و فکر اور تدبر کے لیے آیا ہے، یہ رہنمائی کے لیے آیا ہے، یہ ہدایت کے لیے آیا ہے، جس سے عمل مقصود ہے، یعنی سمجھیں اس کو، پھر سمجھ کر اپنے اندر ابزرو کریں اور جو قرآن چاہتا ہے وہ زندگی گزارے۔ یوسف علیہ السلام کی پوری سیرت بتائی گئی ہے کہ آزمائش کے بعد کامیابی ہے، اور یہ صبر اور تقوی سے ملتی ہے، اور جس کا دل ایمان کے لیے کھلا ہو اسی پر قرآن کی رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر یہ بارش کرے، قرآن ہمارے دلوں پر برسے اور ہمارے دلوں کی میل، زنگ، کینہ، حسد، بغض، دنیا کی محبت سب دھو ڈالے، اور اللہ کی محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دے، اور آخرت کے لیے فکر ڈال دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔